السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، وقال اللہ تعالی وما للظالمین من نصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اب حدیث میں سے ایک اور حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو۔ کچھ اور حدیث درج ذیل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ شح مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت حد سے تجاوز کر کے شدید ہو جائے تو پھر انسان حرام حلال کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے گریز بھی نہیں کرتا، جیسے آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور یہ حالت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں، یہ دیر یا سویر ہلاکت سے دوچار ہو کر ہی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن بے لاگ عدل ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کی داد رسی فرمائے گا۔ اس میں سے انسانوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ جب بے شعور جانوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا تو عقل و شعور سے بہرہ ور ظالم انسانوں کی کس طرح معافی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے دنیا میں ظلم سے توبہ کر کے اس کی تلافی نہ کی ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مسیح دجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس دجال سے ضرور ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا، اور اگر وہ تم میں نکلے تو تم اس پر حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ اسے آسانی سے پہچان لو۔ تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارا رب کانا نہیں، جبکہ اس دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے۔ خبردار، یقیناً اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال حرام کر دیے ہیں، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے ذوالحجہ میں، تمہارے اس دن 10 ذوالحجہ کی حرمت کی طرح۔ سن لو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے کہ دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں قرب قیامت کی ایک بڑی علامت مسیح دجال کی بعض علامات کا بیان ہے تاکہ اہل ایمان اس سے مکر و فریب سے بچ رہیں۔ یہ مسیح بیمانی ممسوح العین یعنی کانی آنکھ والا ہے اور دجل فریب سے مبالغے کا صیغہ ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو اپنے دجل و فریب سے گمراہ کر لے گا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی جان و مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہے، نہ ان کا دشمن۔ نمبر 3، مسلمانوں کے مابین خون ریزی نہایت کبیح جرم ہے، اس سے کفر تک کا اندیشہ ہے، فنعوذ باللہ منہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بلشت کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، رواہ بخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تھوڑا سا ظلم بھی اور کسی کا معمولی سا حق بھی مار لینا قیامت والے دن عذاب شدید کا باعث ہوگا، اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد۔ یقیناً لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے، رواہ بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حسب مشیت و مصلحت ظالم اور گناہگار کو مہلت دیتا ہے لیکن جب مواخذہ فرماتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص کو ظلم و معصیت سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، مہلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی مدت مہلت ختم ہو اور گرفت کا آغاز ہو جائے۔ بے شک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل ایمان کتاب سے ہیں، چنانچہ تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ اس سے بھی مان لیں تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کی عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رواہ بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر جہاد کی نوبت آئے تو قتال سے پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جائے اور پھر انہیں نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام فرائض کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ جس علاقے کی اغنیاء یعنی مالدار سے وصول کی جائے اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے، اگر بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی میں ظلم کرنے سے گریز کریں اور لوگوں کی بد دعا کے مستحق بن کر اللہ کے غضب و عطاب کے اہل نہ بنیں۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کی ایک آدمی کو جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولیت کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ چنانچہ وہ زکوٰۃ کا وصول کر کے واپس آیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یعنی بیت المال کا حق ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جس کا والی سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا ہدیہ اس کے پاس آئے اگر وہ سچا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو ہدیہ یہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اسی سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے گھر بیٹھے بھی ملتا۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ چنانچہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے جو بلبلا رہا ہو، یا گائے کو جس کی آواز ہو، یا بکری کو جو میاں کر رہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: اس حدیث میں سرکاری اہلکاروں اور منصب داروں کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ آج کل سرکاری عہدوں سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ ان عہدوں کی وجہ سے ان اہلکاروں اور عہدے داروں کو کثرت سے ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ تمام مال جو سرکاری عہدوں کی وجہ سے حاصل ہو یا حاصل کیا جائے حرام ہے اور رشوت کے زمرے میں آتا ہے، جس کا لینا اور دینا دونوں ناجائز امور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ برا ہو جائے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، اور وہاں ازالے کی صورت یہ ہوگی کہ اگر یہ اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے اور مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھی صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کی گئی دست درازیاں اگر انہیں دنیا میں معاف نہیں کروا لیا گیا یا ان کی تلافی نہ کی گئی تو آخرت میں اس کا معاملہ نہایت خطرناک ہوگا، جیسا کہ اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے۔ اس لیے حقوق العباد میں کوتاہی جس کی انسان پرواہ نہیں کرتا سخت ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو ظاہری یا باطنی کسی بھی قسم کی اذیت نہ پہنچائے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے ہجرت ترک وطن کے باوجود اللہ کی معصیت سے اجتناب نہ کیا تو ایسی ہجرت کا کیا فائدہ؟ ہجرت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اب انسان اپنا وطن، مالوف، خویش اور اقارب اور جائیداد کا کاروبار تو چھوڑ دے، لیکن ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے وہ باز نہ آئے تو عند اللہ اس کی ہجرت ایک مذاق ہی سمجھی جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا جسے کرو کرہ کہا جاتا تھا، وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ یہ سن کر لوگ اسے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے پاس ایک ابا یعنی سیاہ داریوں والی چادر پائی جس سے اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا، رواہ البخاری۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور چوری کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان مستحق جہنم قرار پا سکتا ہے۔ اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک زمانہ گھوم گیا ہے اپنی اسی حالت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی روزے آفرینش سے جس طرح سال اور مہینے تھے اب پھر وہی ہیبت قدیمہ لوٹ آئی ہے، اور مشرکین عرب اپنی طرف سے جو مہینوں میں تقدیم اور تخیر کر لیا کرتے تھے جسے وہ نسی کہا کرتے تھے، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، اور چوتھا مدر قبلے کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ اور نام سے اسے پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے۔ آپ نے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن ہے؟ 10 ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس کرے گا۔ خبردار تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ سن لو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو اور یہ باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ شاید وہ شخص جسے یہ باتیں پہنچائی جائیں اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میری بات سنو اور بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، سالوں اور مہینوں کی یہ تعین کہ مہینہ 30 یا 29 کا اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے وغیرہ اس دن سے ہے جب آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی، اور اس کی وضاحت سے مقصد اہل جاہلیت کا طریقہ نسبی کا بطلان ہے۔ نمبر 2، آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تاکید اور ان کی حرمت کا بیان۔ نمبر 3، قیامت والے دن بارگاہ الہی میں باز پرس کی یاد دہانی۔ نمبر 4، اس امر کی تاکید کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ممکن ہے کہ وہ اسے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، بے شک۔ نمبر 5، مشرکین مکہ بھی حرمت والے مہینوں کا پاس کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی حرمت کا خیال رکھنے کا حکم ہے، لیکن افسوس آج مسلمانوں کو یہ بھی علم نہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور نہ علماء ہی اس طرف توجہ دلاتے ہیں، حالانکہ ان مہینوں میں کیے گئے گناہوں کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے۔
نمبر 6، محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی یہ حرمت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ روز اول ہی سے ہے۔ اس ماہ کو مقدس قرار دینا اور باقی حرمت والے مہینوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایک جماعت اور فرقے کا پروپیگنڈا ہے جس سے اکثر اہل سنت بھی متاثر ہیں۔ حضرت ابو امامہ یاس بن صلبہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے قطع کر لیا، نہ حق لے لیا، یقیناً اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ رواہ مسلم۔ نمبر 1، حقوق العباد غصب کرنے پر اتنی سخت وعید سے اس مسئلے کی اہمیت واضح ہے، اور جو شخص غصب حقوق کو جائز اور حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے گا وہ تو یقیناً دائمی جہنمی ہے، البتہ جو محض اخلاقی کمزوری اور نفس کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا کرے گا وہ اگرچہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہے تاہم اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو ابتدائی میں یا پھر سزا دینے کے بعد معاف فرما دے۔ نمبر 2، اس میں ان لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے جو دنیا کی عارضی فائدے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ محفوظنا منہم۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جسے ہم تم میں سے کسی کام پر عامل مقرر کریں پس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے تو یہ غلول کی خیانت اور چوری ہوگی جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ چنانچہ انصار میں سے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنی جو ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے جس میں ڈر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جسے کسی کام پر مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ وہ جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ ہمارے پاس لائے، چنانچہ اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے اسے روک دیا جائے اسے وہ باز رہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی سرکاری اہلکاروں کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی امانت و دیانت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اس میں انہوں نے ذرا سی بھی خیانت کی یا منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو وہ عند اللہ مجرم ہوں گے، جس سے حدیث نمبر 209 میں گزرا ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے افسروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں خیانت کا ارتکاب نہ کرنے دیں، ورنہ ان کا تغافل و تساہل یا اغماد و اراد بھی جرم ہوگا، اگرچہ کہ وہ اس سرکاری لوٹ کھسوٹ میں برابر کے حصے دار ہوں گے جیسے بدقسمتی سے آج کل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے رشوت، لوٹ کھسوٹ اور چوری بازار اور عام ہے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔